الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، میدان مناظرہ میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے دلائل کے ساتھ اللہ پاک کی توحید کو ثابت کیا، کل کے رکوع میں آپ نے پڑھا ہے، اور دلائل کے ساتھ ہی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو رد کیا. جب قوم میدان مناظرہ ہار گئی، شکست ہو گئی، تو پھر قوم نے کیا کیا؟ وحاجہ قوم، پھر قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا. کیا کیا؟ جھگڑا. اور جھگڑا بھی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دلیل کے ساتھ نہیں کیا، فضول بےہودہ. دلیل سے کرو جھگڑا، دلیل سے بات ہونی چاہیے، بات وہی صحیح ہوتی ہے جو دلیل سے. جھگڑا کرو دلیل سے کرو. فضول بےہودہ. کیا جھگڑا؟ ارے جی یہ ہمارے آباء و اجداد جو اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، شرکیہ کفریہ، یہ سارے جھوٹے تھے، یہ سارے غلط تھے، تو ہی ایک صحیح ہے. یہ جھگڑا. یہ عرصہ دراز سے ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے ہیں، شرکیہ. یہ غلط ہے، سارے اتنے لوگ ہیں ہمارے باپ دادا اس کام کرنے والے، سب غلط ہیں، سب جھوٹے ہیں، ایک آپ ہی صحیح ہے. کہا ابراہیم ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کیا کر، ہمارے معبود تجھے نقصان پہنچا دیں گے. یہ بات بھی کی انہوں نے. آج کل ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بابے کے دربار پہ اگر نانا گیا سلام کرنے، دودھ لے کے، وہ نظر نیاز لے کے، ہاں وہ بیڑا گرک کر دے گا، بابا پٹھا باندھے گا. یہ نظریے ہو گئے لوگوں کے. اب ہاں انہیں چھڑی نہیں بابے نے، یہ ناراض ہو گیا. چل جا کے سلام کرو، پھر بابے میں راضی کر. اللہ فرما رہے ہیں کہ حاجہ قوم، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم سے کیا کیا؟ جھگڑا. فضول بحث. فضول مطلب کی بحث ہو، مطلب کا مقصد ہو جھگڑے کا، فضول بےہودہ بکواس. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وہ اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تم؟ وقد ہدان، اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑے کرتے ہو. اللہ نے کیا دی ہے مجھ کو؟ ہدایت جو ہے بھائیو یہ سب سے بڑی نعمت ہے.
عقیدہ توحید ایمان، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ زندگی سے بھی یہ ہماری اس سے ہی بڑی دولت جو ہے یہ توحید ایمان ہے، یاد رکھیں۔ اگر زندگی مل گئی ایمان ہی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ وہ ہے فائدہ ہے زندگی کا؟ اولاد والی نعمت سے، مال والی نعمت سے، رزق، کاروبار، گھر بار، کروڑوں نعمتیں ایک طرف، ایمان والی نعمت ایک طرف، توحید والی نعمت ایک طرف۔ یہ سب یہی اللہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ یہاں اولاد کا ذکر نہیں فرمایا، وہ اور نعمت کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ ہدایت۔ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اس اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، پیسے کرتے ہو۔ فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، اور نہیں میں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ نہیں میں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کا مجھ کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ان کا مجھ کو۔ مائی ملنگنی کا، مائی فقیرنی کا تم کو ڈر ہوگا، مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ وہ تو بے بس ہے، بے جان ہے، کوئی ان کا کسی چیز پہ کنٹرول نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی قبضہ نہیں، کوئی تصرف نہیں ہے۔ لہذا جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں، ان سے میں ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوں، ذرہ برابر بھی ان سے مجھ کو کوئی ڈر نہیں ہے جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں۔ الا ان یشاء ربی، مگر جو چاہے میرے رب کچھ۔ اگر میرے رب بھی کو مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے وہ تو پہنچ سکتی ہے، یہ تمہارے نہیں مجھ کو جتنا مرضی زور لگا لے، یہ ذرہ برابر ہی یہ میرا بال بھی ننگا نہیں کر سکتے، جسے ہم کہتے ہیں میرا رب بھی کو تکلیف پہنچانا چاہے مجھ کو پہنچا دے۔ نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں، پریشانی ہے، مشکلات، امتحان نبیوں کے ہوئے، میرا رب بھی مجھ کو تکلیف پہنچانا وہ تو آ سکتی ہے۔ یہ تمہارے ہیں نا جن سے ڈرا رہے ہو تم، کہ تمہارا نقصان کر دیں گے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھ کو ان سے ذرہ برابر کوئی خوف خطرہ ہے ہی نہیں۔ وسیع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرا رب ہر چیز پہ علم کے لحاظ سے، میرے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے، میرے رب کے گھیرے میں ہر چیز، علم کے لحاظ سے بھی اور قدرت کے لحاظ سے بھی، ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں یاد رکھنا۔ اللہ کا اتنا علم وسیع ہے، ہر چیز کا کوئی حد بننا کنارہ ہے، لیکن اللہ کی نہ ذات کا کوئی حد بننا کنارہ ہے، نہ اللہ کی رحمت کا کوئی حد بننا کنارہ ہے، نہ اللہ کے علم کا کوئی حد بننا کنارہ ہے، اس کو حد شمار نہیں کر سکتا۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ خالق مخلوق، مالک مملوک، حاکم محکوم، با اختیار بے اختیار میں فرق کرو مرو۔ کہاں با اختیار، کہاں جس کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے، کہاں خالق، کہاں مخلوق، کہاں مالک، کہاں حاکم، کہاں محکوم، وہ فرق کرو، بند کرو مرو۔ تم نے سارے گڑ بڑ کر دیا ہے کہ سارے ایک بھی کہ ہیں، یہ گڑ بڑے خلط ملتے ہیں، علی نبی ولی ایک ہی شے ہے، ہمارے بھی کہتے ہیں جو بات چاہے کرے، نہیں، اللہ اللہ ہے، نبی ہے، علی ہے، ولی ہے، اپنا اپنا ان کا مقام ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کا اپنا شان ہے، نبی کا اپنا شان ہے، علی کا اپنا شان ہے، ولی کا یہ گڈ مڈ نہیں خلط مل، ایک یہ جو چاہے کرے نا۔ نبی ولی علی یہ مخلوق ہے، اللہ کون ہے؟ خالق ہے۔ نبی ولی علی مملوک ہیں، اللہ کون ہے؟ یہ سب محکوم ہیں، بلکہ ساری کائنات ساری مخلوق محکوم ہے، اللہ حاکم، سب پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ پہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، نبی کا مرضی سے اپنے آرڈر جاری کرتے ہیں اللہ پاک۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے ڈروں میں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، مجھ کو ڈراتے ہو؟ میں ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے؟ وہ کہتے ڈرو ان سے، میں نقصان کر، میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے؟
ولا تخافون انکم اشرکتم، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے شرک کیا ہے. وہ مرو ڈرنا ہے تو انو چاہیے ڈرنا تو ڈرا مجھے رہے ہو، ڈرنا تم کو، تم نے شرک کیا تم برباد ہو گئے، مر گئے، دنیا بھی برباد، آخری برباد شرک کر کے. ڈرنا تم کو چاہیے، مجھ کو ڈرا رہے ہو الٹا. ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، شرک کی اللہ نے کوئی تم پہ دلیل نازل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں شرک کی. یہ جھوٹ ہے سب سے، فقد افترا اثما عظیما، بہت بڑا جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور بھائی کو شرک سے زیادہ. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی عقلی دلیل، نہ کوئی نقلی دلیل، نہ کسی نبی نے کہا شرک کے متعلق کچھ شرک کرو، نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے، کوئی دلیل نہیں، یہ جھوٹ ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دو فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ دو فریق، موحدین اور مشرکین. یہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں. موحدین کا رستہ اور ہے، مشرکین کا رستہ اور ہے. موحدین کی سوچ اور ہے، مشرکین کی سوچ اور ہے. ان میں فرق ہے، ہاں یہ ایک نہیں ہے، یہ ضدیں ہیں. موحدین مشرکین، موحدین کس سے مانگتا ہے؟ اللہ. توحید والے ایمان والے کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ. اور مشرک اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اوروں سے ہی مانگتے ہیں، شرک کرتے ہیں. واحدین صرف اللہ ہوگی، اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور مشرکین اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، اوروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں. واحدین صرف اور صرف اللہ کے نام کی نیازیں، بکرے چھترے قربانیاں، اور مشرکین اوروں کو بھی راضی کرنے کے لیے نظر نیازیں اور کے نام دیتے ہیں. یہ دو گروہ ہیں. وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ان دو گروہوں میں سے امن کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو دسو، بتاؤ کس کو امن ملے گا ان دو گروہوں میں سے، دسو بتلاؤ. اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کیا بتلانا ہے مشرکوں کو، انہوں نے کیا، میں ہی بتلاتا ہوں، میں ہی بتلاتا ہوں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کی. ایمان لائے پھر ظلم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. جب یہ آیت اتری صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اللہ کے محبوب ہم میں تو پھر کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی گناہ تو ہے. یہ تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہے کہ جو ایمان لائے پھر اس نے کیا نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، کچھ نہ کچھ ہے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گناہ سے شرک مراد ہے اور کوئی گناہ مراد نہیں ہے. اس سے، اس گناہ سے کیا مراد ہے؟ شرک کے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی لوگوں کو امن ملے گا، یہی ہدایت والے ہیں. خوش ہو جاؤ مسلمانوں، شرک نہیں کیا اور گناہ کی بات نہیں ہے. ایمان لائے اور کیا نہیں کیا؟ شرک نہیں کیا، باقی سارے گناہ کنڈم کر دیے اللہ پاک نے. یہاں کسی گناہ کا ذکر نہیں، شرک نہیں کیا اس نے. ان کو کیا ملے گا؟ امن ملے گا اللہ کے دربار میں، اور یہ دنیا میں کیا ہے؟ ہدایت والے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا شرک کو لو جڑے بجلے کوٹے ہی کرے رہتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور شرک نہیں کیا جن قیامت کی امن نصیب ہوگا، اور دنیا میں کیا ہے؟ وہ ہدایت یافتہ ہے. اور جس نے شرک کیا اس بدبخت کو دن قیامت نہ امن نصیب ہوگا اور ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک ہدایت یافتہ نہیں ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور دی ہم نے دلیلیں ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، ہم نے دلیلیں دی، دلائل دی. مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے میدان مناظرہ میں جو اللہ پاک کی دلائل دے کہ اللہ پاک کی توحید کو ثابت کیا اور دلائل سے شرک کو رد کیا نا، ان دلائل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے جب مناظرہ ہوا، پیچھے پڑھا ہے آپ نے، تو ستارہ دیکھا ہے جی، چاند دیکھا، مناظرہ ہوا ہے. تو جن دلائل کے ساتھ میدان مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ثابت کیا
اور جن دلائل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو رد کیا؟ شرک کو رد کیا. اللہ پاک فرما رہے یہ جو دلائل تھے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ اپنے نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام دے. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوت سے، طاقت سے، علم کے زور پہ نہیں یہ دلائل بنائے. نہ کسی نبی نے ابراہیم کو یہ دلائل دیے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی انسانی استاد نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلائل سکھائی. یہ دلائل ابراہیم کو ہم نے دیے تھے، ہم نے دیے تھے یہ دلائل. جن دلائل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو ثابت کیا، شرک کو رد کیا. یہ اپنے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے دلائل، اپنے علم سے بناتا ہے نا آدمی. مولوی صاحب تیاری کرتے ہیں دلائل کو دو بھائی. یہ دلائل جو تھے نہ ابراہیم علیہ السلام کے، نہ کسی انسانی استاد نے ابراہیم، نہ کسی نبی نے، نہ ولی نے، بلکہ یہ دلائل ابراہیم علیہ السلام کو کس نے دیے تھے؟ ہم نے دیے تھے. ابراہیم یہ دلائل لے جا، ان دلائل کے ساتھ میری توحید کو ثابت کر، شرک کا رد کر جاتے. یہ ہم نے دلائل دیے تھے. نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں ہم درجے جس کے چاہتے ہیں. ہماری مرضی، ہماری مرضی بھائی، جس کے چاہے ہم درجے بلند کر دیں. کسی کی مرضی نہیں چلتی، ہماری مرضی چلتی ہے. جس کو چاہے شان عطا کر دیں، جس کو چاہے درجے بہت دے دیں، جس کے چاہے درجے کم کر دیں. ہماری مرضی، ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں. ہم پہ کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں. ہم کسی کے محتاج یا پابند نہیں، نہ مشورہ لیتے ہیں ہم کسی سے. جس کے چاہے ہم درجے بلند کر دیں، جس کے چاہے درجے ہم کم کر دیں. یہ ہماری مرضی. ابراہیم علیہ السلام کو درجے بلند ہوئے، وہ کیسے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہودی بھی احترام کرتے تھے، نصرانی بھی احترام، مکے کے مشرک بھی، مسلمان بھی مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا احترام ہوتا رہے گا. اللہ فرما رہے یہ احترام ہم نے دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ درجے ہم نے بلند کیے ہیں. ان ربک حکیم علیم، محبوب تیرا رب کیا ہے؟ حکیم بھی ہے. اور تیرا رب تو سب کا ہے. کیوں جی؟ وہ رب کس کا ہے؟ سب کا رب ہے. رب العالمین. یہاں کیا تیرا رب محبوب، محبوب تیرا رب جو ہے وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. اللہ حکیم. کس کا درجہ کم کرنا ہے، بڑھانا ہے، اس میں کیا حکمت ہے وہ جانتا ہے. حکیم ہے وہ. باقی تو اس کا کوئی بھی کام حکمت سے. یہاں یہ مراد ہے کہ کس کا درجہ کم کرنا ہے، کس کے درجے کم کرنے میں، کس کے بڑھانے میں کیا حکمت ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ حکیم ہے، علیم. اور کس کا درجہ بڑھانا ہے، کس کا کم کرنا ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب. کس کو دیا؟ ابراہیم علیہ السلام. ہم نے دیا. بچوں کی اولاد کے وہ کارخانے نہیں ہیں. اولاد والی جو نعمت ہے، اولاد کے خزانے، اولاد کے ڈپو، یہ کس کے پاس ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے دیا. لہو کس کو؟ ابراہیم کو. کیا دیا؟ اسحاق بیٹا، اور وہ یعقوب پوتا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. دیکھا یعقوب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھی اور پوتے کو بھی دیکھا ہے. تو پھر بیٹوں کو بھی کون دیتا ہے بھائی؟ پوتوں کو بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کسی بزرگ سے، زندہ بزرگ سے اولاد کی دعا کرا سکتے ہو. بزرگ ہے، بولنے والا ہے، کسی سے بھی اولاد کے لیے دعا کرا سکتے ہو. کسی سے اولاد مانگ نہیں سکتے. یاد رکھنا، دعا کرانا اور ہے، مانگنا اور ہے. اور اگر کوئی بزرگ فوت ہو جائے پھر اس سے دعا بھی نہیں کرا سکتے. وہ دعا بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنی دعاؤں کا، آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو گیا. پڑھتے ہو نا کہ اللہم اغفر لی حیینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے. یہ میت پڑی، اس کو باپے کو بھی بخش دے. یہ کہتے ہوگے نا. تو پھر فوت ہو جائے پھر اس سے دعا بھی نہیں کرا سکتے. اللہ کے علاوہ زندہ سے، فوت شدہ سے اولاد مانگنا لوگوں شرک ہے. یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی نبی سے، ولی سے، زندہ سے، فوت شدہ سے
اولاد مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ یہ اولاد نبیوں کو کون عطا کر رہا ہے؟ ہم نے دیا ابراہیم کو اسحاق بیٹا، اور نبی ہے، اور نبی اپنے گھر خود طاقت سے بچہ نہیں پیدا کر سکتے۔ آج کے دور کا پاپا اس کے پاس کون سا چرلو ہے جس کے ساتھ یہ لوگوں کو بیٹی دیتا ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے دیا اپنی طاقت، جلیل القدر نبی، اسحاق نبی، یعقوب نبی، اللہ ہم دے رہے ہیں، یہ ہماری عطا ہے۔ یہ ابراہیم کا کمال نہیں ہے، اسحاق کا کمال خود ہی پیدا ہوگی، یعقوب کا کمال خود نہیں، ہم نے دیا ہے، یہ ہماری عطا ہے۔ پھر ہم نے دیا اس کو ابراہیم کو اسحاق بیٹا، اور کیا؟ یعقوب پوتا۔ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، پوتے بھی، وہ ہر شے ہی اللہ دیتا ہے لوگوں۔ بیٹے کیا، اولاد کیا، ہر شے کون دیتا ہے؟ بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اٹھاؤ 14واں پارہ، جو بھی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ اٹھاؤ 14واں پارہ، ایک وجود کا بال یہ بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہمارے لوگ پھر بھی شرکیہ نام رکھتے بچوں کے، پیران دیتا، فقیران دیتا، علی بخش، نبی بخش، کلندر بخش، میرا بخش، محمد نواز، عطا محمد، یہ سب شرکیہ نام ہے۔ بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ اگر اسی طرح خاتمہ ہو گیا شرک کرتے کرتے، ہر چیز برباد ہو جائے گی، یاد رکھ۔ شرک سے بچ جاؤ، باقی اللہ گناہوں پہ انشاءاللہ صفائیہ کر دے گا، انشاءاللہ توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے توڑے تو دے گا اللہ پاک انشاءاللہ۔ اس سے بچو، ہر گناہ سے بچو۔ لیکن ہم کہاں ہیں بچنے والے بھائی؟ میں بھی آپ ہی جیسا ہوں، کہیں نہ کہیں ٹھوکر ٹھوٹا لگتے ہی انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، دعائیں میں اللہ شرک سے بچاؤ۔ آمین کہو سارے آمین کہو۔ اللہ ہم سب کو موت تک شرک سے محفوظ کرے۔ کلن ہدینا، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں قرآن چلنے نہیں دیتا، اور لفظ لفظ میں اللہ کی توحید آ رہی ہے، کیا کروں؟ میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ڈنڈی ماروں جیسے مولوی مارتے ہیں، ترجمہ تھوڑا تھوڑا کر کے چل جائے، بس دعا مانگو جی ترجمہ ہو گیا۔ میں نہیں ایسے کروں گا انشاءاللہ، جس تک مجھے اللہ نے علم عطا کہ میں انشاءاللہ مسئلہ کھول کے جاؤں گا۔ کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی ہے، اس کو ابراہیم کو، اسحاق کو، اور کس کو؟ ان سب نبیوں کو ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ ہم نے ہدایت دی ہے، ہم نے، اللہ۔ یہ سب نبی، سب رسول ہی تھے، نہ یہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے۔ وہ کہتے تھے نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکے کے مشرک بھی اور یہودی نصرانی بھی کہتے تھے۔ تو یہ کیا تھے؟ ان کو ہم نے ہدایت دی ہے، یہ ہدایت یافتہ تھے، نہ یہ نصرانی تھے اور نہ یہ یہودی تھے، نہ یہ مشرک تھے، یہ ہدایت والے تھے، ایمان والے تھے۔ یہ رسول، یہ کیا تھے؟ توحید والے تھے، اللہ کے رسول۔ اب لگاؤ ٹوپی، میں نے کہا تھا میں ٹوپی بھی لگاؤں گا آپ کو، آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ دوسرے قرآن میں ٹوپی لگائیں گے انشاءاللہ۔ لاؤ اب ٹوپی۔ ان سب کو کس نے ہدایت دی ہے؟ ہم نے۔ کلن ہدینا، سب کو، ان رسولوں کو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کو کس نے ہدایت دی ہے؟ ہم نے کلن ہدینا، ہم نے ہدایت دی۔ یہ خود ہدایت یافتہ نہیں پڑے، یہ ہے ٹوپی۔ ان کو کسی نبی نے، فرشتے نے ہدایت نہیں دی، خود بخود ہی ہدایت حاصل کر لی، یہ اور نے دے دی اللہ کے علاوہ نہیں۔ فرمایا ہدینا، ان کو ہدایت کس نے دی ہے؟ خود ہدایت یافتہ نہیں بنے وہ لوگ، اللہ کے علاوہ انہوں نے کسی اور نے ان کو ہدایت نہیں دی، ان کو ہدایت کس نے دی ہے؟ ایک اور ٹوپی، اللہ۔ ان کو ہدایت اللہ فرما رہے ہم نے دی ہے، ان کو کسی نے ہدایت نہیں دی، اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں ہدایت دی۔ یہ سمجھو، انہوں نے کسی کو ہدایت کی محنتیں کی ہیں، تبلیغیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، ہدایت دینے والا کون ہے؟ ان کو ہم نے ہدایت دی، ان کو کسی نے ہدایت نہیں دی، اور انہوں نے بھی کسی کو ہدایت نہیں دی۔ یہ ہے ٹوپی، یہ ہے غوطہ قرآن میں۔ اگر ان کے پاس ہدایت ہوتی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے نہ مرتا،
اگر ان کے پاس ہدایت ابراہیم علیہ السلام کا والد حاضر اپنے باپ کو ہدایت دے دیتے، پھر لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، ہدایت دے دیتے پھر اللہ کے نبی کا کیوں جی چچا ابو لہب، یہ چچا ہے کہ نا؟ ابی طالب، حدیث میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آیا اللہ کے نبی نے فرمایا چچا میرے کان میں پڑھ دے بس، میں سنوں بس، دن قیامت تیرے ایمان کی گواہی دے دوں گا جی۔ کہا بھتیجے بات یہ ہے کہ برادری کہے کہ لو ساری زندگی باپ دادے کے دین پہ اور موت کے وقت بھتیجے کا دین قبول کر لیا، برادری کیا کہے گی؟ قرآن آ گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب جس کو تو چاہے ہدایت ملے، نہیں ملے گی ہدایت اس کو ملے گی جس کو 20واں پارہ اللہ چاہے گا۔ نبیوں نے محنتیں کی ہیں، ہدایت کی تبلیغیں، واضح نصیحتیں، تقریریں، مارے کھائیں، بڑا کچھ کیا، اخیر کر دی تبلیغوں کی محنتوں کی، لیکن ہدایت اس کو ملی ہے جو اللہ کو منظور ہوا ہے، جو اللہ کو منظور نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں نصیب ہوئی۔ ابو لہب چچا ہے سکا ابی طالب، ابو جہل بھی رشتہ دار ہے اور سرداران قریش برادری ہے، نہیں کلمہ نصیب ہوا، اور حبشے کے بلال کو یہ برادری ہے نبی کی، ایسا کلمہ نصیب ہوا کہ جب حضرت بلال مکے کی گلیوں میں چلتے تھے حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت کی بہاروں میں جاتی تھی۔ یہ ہدایتیں کس کے پاس ہے؟ ہر شے اللہ کے پاس ہے، عقیدہ بنا لو، ہر شے ہر چیز کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَنُوحًا ہَدَيْنَا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی، جس طرح ان کو ہدایت دی نوح کو بھی کس نے ہدایت دی؟ ہدینا، ہم نے ہدایت دی نوح کو، من قبل، ان سے پہلے، ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام سے پہلے ہم نے کس کو ہدایت دی؟ نوح علیہ السلام کو۔ یہ نوح علیہ السلام جو ہیں اور ابراہیم علیہ السلام، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، لیکن سب سے زیادہ ہمارے نبی کا مقام ہے اللہ کے ہاں، لیکن یہ بھی اللہ کے نبی ہیں رسول، ان کا بھی مقام ہے۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی، 950 سال نوح علیہ السلام نے مار کھا کے پتھر کھا کے اللہ کی توحید بیان کی۔ آج مولوی پیسے کھا لے کے ککڑ کھا کے روٹی یا بوٹیاں ہیں کھا کر کے کھا مارے بیان نہیں کرنا، حرام نہ کھڑا۔ یاد رکھو مسلمانوں بھائیوں، جو مولوی مسجد میں بیٹھ کے حق چھپا رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، مسئلہ نہیں حق بیان کر رہا، خصوصاً اللہ کی توحید، وہ حلال نہیں حرام کھا رہا ہے، اس کی تنخواہ حرام ہے، اس کے پیسے حرام کے ہیں، کر کے کھاؤ، چھپاؤ نہ مسئلہ۔ مسجد نہ بھی مسجد جائے، مسجد لوگ جائیں، ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، مسئلہ بیان کرو، جو مرضی ہو جائے، جس کا تم حق بیان کر مسئلہ تو تمہیں چھوڑ دے گا، ہاں نہ قدم قدم کے وہ اللہ تمہاری دستگیری فرمائے گا، کبھی تم کو تنہا چھوڑے گا۔ نوح کو ہم نے اس سے پہلے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا سب لوگ مر گئے تھے، سب انسان، ان کے تو 3-4 بیٹے تھے، بس وہاں سے نسل چلی ہے، انسانی نسل، 4 بیٹے تھے ان کے، تو وہاں سے 3 سے نسل چلی ہے، یہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، تو ان کی اولاد سے آگے اولاد آدم سے سلسلہ چلا، باقی سارے ختم ہو گئے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، اور کسی کی نسل سے نہیں آئے، ان کا مقام ہے۔ 14,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تشریف لائے، سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد سے، کس کی اولاد سے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ 2 نبی کی اولاد سے ہیں۔ ان کا کٹھا اس لیے ذکر کیا اللہ پاک نے کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، کیا ہے؟ یہ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام بیٹا، اور یہ بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، نبی بھی ہیں دونوں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ پاک نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ ان کی اولاد سے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے کون ہے؟ سلیمان داؤد علیہ السلام بھی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی ہے، اور وہ ایوب اور یوسف، ان کی اولاد سے ایوب علیہ السلام بھی ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ 2 نبی اس لیے اکٹھے فرمائے اللہ پاک نے، ایوب اور یوسف علیہ السلام کے، ان کے امتحان بڑے آئے ہیں،
سنو نا آگے وہاں سورہ یوسف بنا بیان ہو رہی ہے گاؤں کے اندر، پتہ چلے بھی کتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام پہ، اور پھر کس طرح انہوں نے صبر کیا، اللہ پاک نے کیسی مددیں فرمائیں کی. ہاں جی، تو یہ جو نبی ایوب اور یوسف علیہ السلام ان پہ پریشانیاں امتحان بڑے بڑے آئے ہیں، تو انہوں نے پریشانی امتحان میں اللہ کریم کے کرم سے مت صبر کیا ہے. تو وہ موسیٰ و ہارون یہ دو بھائی ہیں، اس لیے بیان فرما دے اللہ پاک نے کٹھے، دونوں نبی ہیں، دونوں کیا ہے؟ بھائی ہیں آپس میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. جس طرح نبیوں نے رسولوں نے نیکیاں کی، ہم نے ان کی جوڑیاں جزاؤں سے بھر دی، آئندہ بھی اگر کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو بھی کیا دیں گے؟ جزا عطا کریں گے. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس، یہ چار نبی بیان فرمائے اللہ پاک نے. جی یہ چاروں نبی، یہ اس لیے بیان فرمائے چاروں کٹھے کہ یہ جو تھے نا حضرات، یہ دنیا کی لذات سے بہت دور تھے. جی جوائے وغیرہ جیسے کہتے ہیں دنیا کی لذات، اس سے بہت دور تھے. یہ ہے تو تھی لیکن بہت دور تھے، یہ دنیا کی لذات شہوات فحشات بھی اتنا پسند نہیں کرتے تھے چاروں نبی. تو اس لیے اللہ پاک نے ان چاروں کا کٹھا ذکر کر دیا یہاں. یہ کیا تھے؟ کل من الصالحین، یہ چاروں نبی کیا تھے؟ صالحین تھے، یہ نیکی کرتے تھے، ان کا کام ہی نیکی کرنا تھا. وہ اسماعیل والیسا و یونس و لوطا، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسا پیغمبر، یونس اور لوط علیہ السلام، یہ چار نبی. اس لیے اللہ نے کٹھے بیان فرمائے کہ ان کو بہت کم لوگوں نے مانا ہے، ان کے متبعین بہت کم ہوئے ہیں، اس لیے چاروں کو کٹھا بیان فرما دیا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور سب کو ہم نے فضیلت دی ہے جہان والوں کو. یہ جو عزتیں دی ہیں نا ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو فضیلتیں دی ہیں جہان والوں کو، ان کے دور کے اندر یہ کس نے دی ہیں؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب فضیلتیں ہم نے دی ہیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان نبی رسولوں کے بعض باپوں کو، بعض اولاد کو، بعض بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو بھی چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور رہنمائی کی ہم نے ان کی صراط مستقیم کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہدایت اللہ کی ہے، یہ عقیدہ توحید ہدایت ہے، یعنی یہ اللہ پاک کی ہدایت ہے. یہ دے بھی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، یہ 18 نبی پیچھے بیان ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے، یہ 18 نبیوں کو نام لیا اللہ پاک نے، نام لے فلاں نبی فلاں نبی. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان کے وہ عمل جو یہ کرتے تھے. سمجھے وہ بات؟ 18 ذرا توجہ کرنا، میں نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ. یہ 18 نبیوں کو اللہ پاک نے نام لے لے کے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اولاد بھی ہم ان کو کس نے دی ہے؟ ہم نے. ہدایت بھی کس نے دی ہے؟ ہم نے. فضیلت بھی کس نے دی ہے؟ ہم نے. لوگوں ان نبیوں کو اولاد بھی ہم نے دی، دلائل بھی ہم نے دیے، اور ان لوگوں کو فضیلت بھی ہم نے دی، عزت بھی ہم نے دی. اگر ہم ان کو ہدایت نہ دیتے، فضیلت نہ دیتے، عزت نہ دیتے، دنیا پوری بھی اکٹھی ہو کے نہ ان کو ہدایت دے سکتی تھی، نہ فضیلت، نہ شان مقام ان کو دے سکتی تھی. یہ سب ہمارا کرم ہے. سبحان اللہ. فضل نا، ہم نے ہدایت دی، ہم نے فضیلت دی، ہم نے دلائل دیے، ہم نے اولاد دی. اس میں کسی کا عمل، اگر ہم نہ اولاد دیتے، دلائل دیتے، فضیلتیں، شان، عزتیں، ہدایت نہ دیتے، پوری دنیا میں مل کے ان کو نہ ہدایت دے سکتے. یہ ہمارا کرم ہے. ساتھ اس کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبیوں کو شانے دینے والے ہم ہیں، عزتیں دینے والے ہم ہیں، اولاد دینے والے ہم ہیں، فضیلتیں، دلائل، ہر شے دینے والے ہم ہیں. لوگ کیا کہہ رہے؟ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی. یہ شرکیہ جملے چھوڑ دو مسلمانوں، چھوڑ دو جملے. اللہ. دوسری بات، یہ 18 نبی ہیں، نام ہے، جان ہوئے کہ نا؟ گن لیں آپ. 18 نبیوں کو نام لے کے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ شرک کرتے، کیوں شرک کیا نہیں ہے انہوں نے، لو ہے بالفرض. ادھر شرک نے بیمار ہے نبی الحمدللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی تعریف ہے. جڑا پٹیاں شرک دیاں، شرک دے اڈے ٹائے ابراہیم علیہ السلام نے ٹائے نہیں، سارے نبی نے ساری زندگی شرک کے خلاف لڑائیاں کی، جنگیں کی. شرک نہیں کیا انہوں نے. اگر بالفرض کیا تو نہیں، اگر کرتے
اگر نبی بھی شرک کرتے تو ان کی بھی نبوتیں ختم ہو جاتی. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. یہ کتاب نبیوں کو سمجھایا ہم کو جا رہا ہے، انہوں نے تو شرک نہیں کیا. اگر بالفرض وہ کر لیتے نا تو کیا ہوتا، ان کی نبوتوں کا صفایا ہو جاتا، اعمال کا صفایا ہو جاتا. نبی شرک کرے نبوت ختم ہوتی ہے تو آج کے دور کا مولوی مشرک اس کی نیکیاں کیوں نہیں برباد ہوں گی؟ اگر وہ آج شرک کرے گا، ہم میں سے اللہ معاف فرمائے، وہ مولوی کرے وہ پیر کرے، نبی کی نبوت شرک سے ختم ہوتی ہے تو مولوی کی پیر کی نیکیاں کیوں برباد نہیں ہوں گی؟ وہ کیسے آج جو کوئی شرک کرے گا اس کی نمازیں ختم، روزے ختم، حج عمرے ختم، ہر شے برباد کر دے گا اللہ شرک کی وجہ سے. یاد رکھنا جی، شرک جو ہے یہ ان شرک کا رب ہر گناہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا. یاد رکھنا ہر گناہ اللہ برداشت کر سکتا ہے، یہ نہیں کر لے گا، اللہ کو منظور ہوا کر لے گا. سود خور کو برداشت ہو سکتا ہے، کر لے. زانی شرابی کو چاہے برداشت، اس کو نہیں برداشت کرے گا. وجہ اللہ غیرت مند انسان اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، والد سے محبت کرتا ہے، لیکن غیرت مند انسان اپنے بھائی کو، والد کو اپنی بیوی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا. غیرت مند تو اللہ سب سے بڑا غیرتوں والا ہے. وہ اپنی توحید میں نہ نبی کو برداشت کرتا ہے نہ ولی کو برداشت کرتا ہے. وہ اپنی توحید میں اکیلا ہے، اپنی عبادت میں کیا ہے؟ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. بھائیو دیر آج کیا بیان ہوا ہے یہ سارے کا سارا شرک کے بارے میں. نبیوں کو ہدایتیں اللہ با ہم دے رہے ہیں، جو دلائل دیے، اولاد دی، ان کے شان ہے، یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا کمال ہے. جب وہ نبیوں کو دے رہا ہے تو ساری مخلوق کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ کرنا. وحاجہ قوم، اور جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کی قوم نے. قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ میری قوم جھگڑتے ہو مجھ سے تم اللہ کے بارے میں. وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے کیا دی ہے؟ دی ہے. ولا اخاف ما تشركون به، اور نہیں میں ڈرتا جو تم شریک بناتے ہو ساتھ اس کے. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتے. وسیع ربی کل شیء علما، وسیع ہے میرے رب ہر چیز کے علم کے لحاظ سے. افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ وکیف اخاف، کیسے میں ڈروں ما اشرکتم، جو تم نے شریک بنائی ہے. ولا تخافون انکم اشرکتم، اور نہیں ڈرتے تم جو تم نے شرک کیا ہے. مجھے کو کہتے ہیں کہ ڈرو محمود نے باطلا سے، میں کیسے ڈروں ان سے؟ تم نے جو شرک کیا تم شرک کر کے ڈرنا تم کو چاہیے. تم شرک کر کے برباد ہو گئے، بیڑا کر کے تمہارا، ڈرنا تم کو چاہیے. مجھ کو کہہ رہے کہ تم کو مال منزل بھی علیکم سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے تم پہ شرک کی کوئی دلیل. فایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، دو فریقوں میں کون سا فریق زیادہ مستحق امن کا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ مجھ کو، کس کو امن ملے گا؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے کیا بتانا مشرکوں نے، محبوب میں ہی بتلاتا ہوں تم. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہیں کیا. اولئک لہم الامن، اللہ یہی لوگ کیا ہیں؟ امن والے ہیں. وہ یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے ہیں. وتلک حجتنا، اور یہ ہے دلیل آتے جو دی تھی ہم نے ابراہیم، یہ تھا ہم نے ان دلیلوں ابراہیم علیہ السلام کو علی قوم، اس کی قوم کے مقابلے میں. نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہم درجے جس کے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم، بے شک آپ کا محبوب حکیم بھی ہے علیم بھی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور دیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق بیٹا، اور یعقوب، اور یعقوب پوتا. کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، سب کو، ان کو. ونوحا ہدینا من قبل، اس سے پہلے نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی. ومن ذریتی، اور نوح کی اولاد سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، ویحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین، سب کس سے تھے؟ نیکی کرنے والوں سے تھے. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، والیسع، اور یسع پیغمبر، ویونس، اور یونس علیہ السلام، ولوط، اور لوط علیہ السلام. وکلا فضلنا علی العالمین، سب کو ہم نے فضیلت دی ہے. دیکھو اللہ پاک نے، میں کہتا ہوں کیڑی کے سر جتنا بھی اللہ نے شرک کے لیے رستہ نہیں چھوڑا. کیڑے کے سر جتنا بھی مال چھڈے اللہ پاک نے شرک دے قرآن کے اندر. اب جس کی مرضی شرک کرتا رہے گا. یہ کہہ رہے کلا فضلنا علی العالمین،
ان کے دور میں جہان والوں پہ جو بھی ہم نے ان کو فضیلتیں دی ہیں وہ ہم نے دی ہیں نبی رسولوں کو. ایک تو لے کے نہیں آئے فضیلت کی دکان تو کسی نبی میں فرشتے نے کوئی یا خود ہی یہ افضل بن گئے. نا فضلنا کس نے فضیلتیں دی ہیں ان کو؟ ہدایتیں کس نے دی ہیں ان کو؟ اولاد کس نے دی ہے؟ دلائل کس نے دیے؟ ومن آبائہم اور ان کے بعض باپوں کو، وذریاتہم ان کی بعض اولادوں کو، واخوانہم ان کے بعض بھائیوں کو، وجتب ان کو بھی ہم نے چن لیا. ان کو تو فضیلتیں دی ہیں نبیوں کو، ان نبیوں کے بعض باپ، سارے نہیں، بعض باپ اور بعض اولادیں اور بعض بھائی، ان کو بھی ہم نے کیا دی ہے؟ چن لیا ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور رہنمائی کی ہم نے ان کی صراط مستقیم کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہی صراط مستقیم یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر یہ شرک کرتے نبی رسول 18 نبی رسول بالفرد یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا البتہ ضائع ہو جاتے ان کے جو یہ عمل کرتے تھے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسماعیل کو دے گیا میرا نام بھی ہے. ہاں جی، تھوڑا نام ہی ہے.